بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ کیا نشے والے شخص کو بطور زجر مارنا اور اسے مسجد سے نکال دینا چاہیے؟ جواب نہیں، بلکہ اسے مسجد میں بٹھایا جائے اور شراب چھوڑنے کا کہا جائے جبکہ بات سمجھتا ہو، اور جہاں تک اسے زجر یعنی تنبیہ کے لیے مارنے کا تعلق ہے تو اس کا اختیار سوائے حکمرانوں کے اور کسی کے پاس نہیں، اور حکمران بھی حد اس وقت لگائے گا جب شراب پینے کا خود اقرار کرے یا 2 گواہ گواہی دیں۔ محض شراب کی بو آنے سے حد نہیں لگائی جائے گی۔ شراب خوار پکڑا گیا اور اس کے منہ میں ہنوز ابھی تک بو موجود ہے، اگرچہ افاقہ ہو گیا ہو یعنی ہوش میں آ گیا ہو یا نشے کی حالت میں لایا گیا اور گواہوں سے شراب پینا ثابت ہو گیا تو حد ہے، اور اگر جس وقت انہوں نے پکڑا تھا اس وقت نشہ تھا اور بو تھی مگر عدالت دور ہے، وہاں تک لاتے لاتے نشہ اور بو جاتی رہی تو حد ہے، جبکہ گواہ بیان کریں کہ ہم نے جب پکڑا تھا اس وقت نشہ تھا اور بو تھی۔ شراب پینے کا ثبوت فقط منہ میں شراب کی سی بدبو آنے بلکہ قے میں شراب نکلنے سے بھی نہ ہوگا، یعنی فقط اتنی بات سے کہ بو پائی گئی یا شراب کی قے کی حد قائم نہ کریں گے کہ ہو سکتا ہے حالت اضطرار یا اکراہ یا میں پی ہو، یعنی مجبوری میں پی ہو یا زبردستی کسی نے پلائی ہو، مگر بو یا نشے کی صورت میں تعزیر کریں گے جبکہ ثبوت نہ ہو۔ خمر کا ایک قطرہ بھی پیے تو اس پر حد قائم کی جائے گی جبکہ اسے اس کا حرام ہونا معلوم ہو۔ انگور کا کچا پانی جب خود جوش کھانے لگے اور اس میں جھاگ پیدا ہو جائے اسے خمر کہتے ہیں۔ خمر کے علاوہ اور شرابیں پینے سے حد اس وقت ہے کہ نشہ آ جائے۔ البتہ جب کوئی شخص شراب پی کر لوگوں میں لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا ہو جس سے اس کا نشے میں ہونا معلوم ہوتا ہو تو اسے نشے کا اثر ظاہر کرنے سے روکنے کے لیے مسجد و خارج مسجد ہر جگہ مارنا جائز ہے، کیونکہ گناہ کا اثر ظاہر کرنا بھی گناہ ہے اور گناہوں کا ترک کرنا واجب ہے، اور گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد گناہ اور اس کے اثر کو چھپانا بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے گناہ کے اثر کو چھپایا اور پوشیدہ رکھا ہو تو اس کی ٹو میں پڑنا جائز نہیں، کیونکہ شراب کی بو تو کبھی کبھار بغیر شراب پیے محض شراب والی جگہ میں بیٹھنے اور بغیر حلق سے اتارے فقط منہ میں ڈالنے سے بھی آ جاتی ہے، لہذا بو پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری فصل، بازاروں میں پائی جانے والی برائیاں۔ پہلی برائی، بازاروں میں رائج برائیوں میں سے ایک برائی بے مرابحہ میں جھوٹ بولنا اور شے کے عیب کو چھپانا ہے۔ کوئی چیز خریدی اور اس پر کچھ اخراجات کیے، پھر قیمت اور اخراجات کو ظاہر کر کے اس پر نفع کی ایک مقدار بڑھا کر فروخت کر دینے کو مرابحہ کہتے ہیں۔ چنانچہ جو شخص اس طرح کہے کہ میں نے یہ سامان 10 درہم میں خریدا ہے اور اس میں اتنا نفع لے رہا ہوں اور وہ اس بات میں جھوٹا ہو تو وہ فاسق ہے، اور جو شخص حقیقت حال سے واقف ہو اس پر لازم ہے کہ وہ خریدار کو اس بیچنے والے کے جھوٹ سے آگاہ کرے، اور اگر وہ بیچنے والے کی مروت کی وجہ سے خاموش رہا تو وہ بھی خیانت کرنے میں اس کا شریک ٹھہرے گا اور خاموش رہنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح کسی کو اگر مبیح کے کسی عیب کا علم ہو تو اس پر لازم ہے کہ خریدار کو اس پر مطلع کرے، ورنہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے مال ضائع ہونے پر راضی سمجھا جائے گا اور یہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر گز ماپنے کے آلات اور ترازو میں تفاوت ہو تو جو شخص اس بات کو جانتا ہے اس پر لازم ہے کہ بذات خود اسے تبدیل کر دے یا اس کے بارے میں حکمران کو بتا دے تاکہ وہ اسے تبدیل کر دے۔ احناف کے نزدیک نشہ یہ ہے کہ بات چیت صاف نہ کر سکے اور کلام کا اکثر حصہ ہذیان یعنی بکواس ہو، اگرچہ کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوں۔ احناف کے نزدیک مسجد میں حد تعزیر اور قصاص منع ہے۔ احناف کے نزدیک نشے کی حالت میں حد قائم نہ کریں گے بلکہ نشہ جاتے رہنے کے بعد قائم کریں گے، اور نشہ کی حالت میں قائم کر دی تو نشہ جانے کے بعد پھر ادا کریں گے۔ دوسری برائی، خرید و فروخت میں زبانی ایجاب و قبول کو ترک کر کے چیز لے لینے اور اس کی قیمت ادا کر دینے پر اکتفا کرنا، لیکن اس کے برائی ہونے میں فقہا کا اختلاف ہے، لہٰذا اس سے اسی شخص کو منع کیا جائے گا جو ایجاب و قبول کے واجب ہونے کا قائل ہے۔ اصطلاح شرع میں بیع کے معنی یہ ہیں کہ 2 شخصوں کا باہم مال کو مال سے ایک مخصوص صورت کے ساتھ تبادلہ کرنا۔ بیع کبھی قول سے ہوتی ہے اور کبھی فعل سے۔ اگر قول سے ہو تو اس کے ارکان ایجاب و قبول ہیں، یعنی مثلا ایک نے کہا میں نے بیچا، دوسرے نے کہا میں نے خریدا، اور فعل سے ہو تو چیز کا لے لینا اور دے دینا اس کے ارکان ہیں، اور یہ فعل ایجاب و قبول کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ مثلا ترکاری سبزی جیسے پالک میتھی وغیرہ کی گڈیاں بنا کر اکثر بیچنے والے رکھ دیتے ہیں اور ظاہر کر دیتے ہیں کہ پیسہ پیسہ کی گڈی ہے۔ خریدار آتا ہے، ایک پیسہ ڈال دیتا ہے اور ایک گڈی اٹھا لیتا ہے۔ طرفین یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا باہم کوئی بات نہیں کرتے مگر دونوں کے فعل ایجاب و قبول کے قائم مقام شمار ہوتے ہیں، اور اس قسم کی بیع کو بیع تعاتی کہتے ہیں۔
وہ فاسد شرائط جو لوگوں میں عام طور پر رائج ہیں ان سے منع کرنا بھی واجب ہے، کیونکہ یہ شرائط عقود کو فاسد کر دیتی ہیں، اور یہی حال ان چیزوں کا ہے جن میں سود کا دخل ہوتا ہے، اور یہ صورتیں بہت عام ہیں، اور اسی طرح تمام فاسد تصرفات سے منع کرنا بھی واجب ہے۔ تیسری برائی لہو و لعب کے آلات اور جانداروں کی تصاویر کو بیچنا جو عید کے دنوں میں بچوں کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ آلات لہو و لعب کی طرح ان تصاویر کو توڑنا اور بیچنے سے منع کرنا بھی واجب ہے۔ سونے چاندی سے بنے ہوئے برتنوں کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح ریشمی کپڑے اور سونے اور ریشم سے بنی ہوئی ٹوپیاں بیچنے سے منع کرنا واجب ہے۔ اس سے مراد وہ کپڑے اور ٹوپیاں ہیں جنہیں صرف مرد پہن سکتے ہیں یا اس شہر کے رواج سے معلوم ہو کہ انہیں صرف مرد پہنتے ہیں۔ یہ تمام ممنوع برائیاں ہیں۔ اسی طرح جو شخص پرانے اور استعمال شدہ کپڑے نئے ظاہر کر کے بیچتا ہو جس کی وجہ سے ان کپڑوں کو نیا گمان کیا جاتا ہو تو یہ فعل بھی دھوکہ دہی کی وجہ سے حرام ہے اور اس سے منع کرنا واجب ہے۔ اسی طرح پھٹے ہوئے کپڑوں کو رفو کر کے دھوکہ دینا یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جو دھوکے کی طرف لے جائے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ یوں ہی لین دین کے معاملات کی وہ تمام اقسام جو دھوکے کی طرف لے جاتی ہیں جن کا شمار ناممکن ہے سب کا یہی حکم ہے، لہذا جن صورتوں کو ہم نے ذکر نہیں کیا انہیں بھی مذکورہ صورتوں پر قیاس کر لینا چاہیے۔ تیسری فصل راستوں میں پائی جانے والی برائیاں۔ پہلی برائی راستوں میں عام پائی جانے والی برائیوں میں سے غیر مملوکہ مکانات سے متصل ستون بنا کر چبوترے بنانا، درخت لگانا، بالکنی بنانا اور عمارت کے کسی حصے کو باہر نکالنا، لکڑیاں، غلے اور دیگر غذائی اجناس کی بوریاں راستے میں رکھنا، یہ تمام برائیاں ہیں جبکہ ان کی وجہ سے راستہ تنگ پڑے اور گزرنے والوں کو ضرر پہنچے، اور اگر راستہ وسیع ہونے کی وجہ سے بالکل ضرر نہ ہوتا ہو تو اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ البتہ راستہ تنگ ہونے کے باوجود اتنی مقدار میں لکڑیاں اور غذائی اجناس کی بوریاں راستے میں رکھنا جائز ہے جنہیں روزانہ گھر منتقل کیا جا سکے، کیونکہ یہ تمام لوگوں کی مشترکہ ضرورت ہے، لہذا اس سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جانوروں کو راستے میں اس طرح باندھنا کہ جس سے راستہ تنگ پڑے اور جانوروں کے پیشاب وغیرہ سے راہگیروں کے کپڑے نجس ہوں، یہ بھی برائی ہے جس سے منع کرنا واجب ہے، مگر جس قدر پڑاؤ کرنے اور سوار ہونے کی حاجت ہوتی ہے اتنی مقدار جائز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ راستوں کے منافع میں تمام لوگ مشترک ہوتے ہیں اور بقدر حاجت کے علاوہ اس میں کسی ایک کو خاص نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں تمام حاجات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ وہی حاجات معتبر ہوں گی جن کے لیے عام طور پر راستے بنائے جاتے ہیں۔ دوسری برائی جانوروں پر کانٹے لاد کر بازار میں اس طرح لے کر چلنا جس سے لوگوں کے کپڑے پھٹیں، یہ بھی برائی ہے اور اس سے منع کیا جائے گا بشرطے کہ انہیں اس طرح ملا کر باندھنا ممکن ہو جس سے لوگوں کے کپڑے پھٹنے سے محفوظ رہیں، یا پھر کسی وسیع راستے سے گزرنا ممکن ہو، ورنہ منع نہیں کیا جائے گا کیونکہ تمام شہر والوں کو اس کی حاجت ہوتی ہے۔ راستے میں کسی چیز کو پڑا رہنے دینے سے منع کیا جائے گا، البتہ جتنی دیر وہاں سے گھر تک منتقل کرنے میں لگتی ہے اتنی دیر راستے میں پڑے رہنے سے منع نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جانوروں پر طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا بھی برائی ہے اور ان کے مالکوں کو اس سے منع کیا جائے گا۔ یوں ہی جب قصاب دکان کے سامنے راستے میں جانور کو ذبح کر کے راستے کو خون سے آلودہ کرے تو یہ بھی برائی ہے، اس سے بھی منع کیا جائے گا، بلکہ قصاب پر ضروری ہے کہ اپنی دکان کے اندر ذبح کرنے کی جگہ بنائے، کیونکہ راستے میں ذبح کرنے کی وجہ سے راستہ تنگ ہو جاتا ہے اور نجاست کے چھینٹوں کی وجہ سے نیز گندگی کے باعث لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح صاف ستھرے راستوں پر کوڑا کرکٹ پھینکنا یا خربوزے کے چھلکے ڈال دینا یا پانی چھڑکنا جس سے لوگوں کے پھسلنے اور گرنے کا اندیشہ ہو، یہ تمام امور بھی برائیوں میں شامل ہیں۔ یہی حکم دیوار سے تنگ راستے کی طرف نکلے ہوئے پر نالے میں پانی چھوڑنے کا ہے، کیونکہ اس سے کپڑے نجس ہوں گے یا راستہ مزید تنگ ہوگا۔ کشادہ راستے میں اس سے منع نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہاں اس سے بچ کر چلنا ممکن ہے۔ بارش کا پانی، کیچڑ اور برف کو راستے میں ڈالنا اور صاف نہ کرنا بھی برائی ہے، لیکن اس کام کے لیے کوئی شخص معین نہیں، البتہ جس برف کو کسی خاص شخص نے راستے میں ڈالا اور وہ پانی جو کسی خاص پرنالے سے راستے میں جمع ہوا تو اس معین شخص پر راستے کو صاف کرنا لازم ہے، اور اگر پانی بارش کی وجہ سے جمع ہوا ہو تو یہ ایک عام ذمہ داری ہے، اور حکام پر لازم ہے کہ لوگوں کو اس کے صاف کرنے پر مامور کریں، اور عوام اس سلسلے میں صرف واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی دروازے پر کاٹنے والا کتا باندھے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو تو اس شخص کو اس سے منع کرنا واجب ہے، اور اگر کتا کسی طرح اذیت تو نہیں دیتا لیکن راستے کو نجس کر دیتا ہے اور اس نجاست سے بچنا ممکن ہو تو پھر منع نہیں کیا جائے گا، اور اگر کتا اپنی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنے کی وجہ سے راستے کو تنگ کر دیتا ہے تو پھر منع کیا جائے گا، بلکہ خود اس کے مالک کو راستے میں اس طرح سونے یا بیٹھنے سے منع کیا جائے گا جس سے راستہ تنگ ہو تو کتے کو اس طرح بٹھانے سے بدرجہ اولی منع کیا جائے گا۔ چوتھی فصل حماموں میں پائی جانے والی برائیاں۔ پہلی برائی جو شخص حمام میں داخل ہو تو قادر ہونے کی صورت میں اس پر ان تصویروں کو مٹانا واجب ہے جو حمام کے دروازے پر یا حمام کے اندر ہوتی ہیں، اور اگر تصویر والی جگہ اتنی اونچی ہو کہ اس تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تو ایسے حمام میں بغیر ضرورت داخل ہونا جائز نہیں، لہذا اس کو کسی دوسرے حمام میں چلے جانا چاہیے، کیونکہ برائی کو دیکھنا بھی جائز نہیں۔ تصویر مٹانے میں اس کے چہرے کو بگاڑ کر تصویر کو خراب کر دینا کافی ہے۔ جانداروں کے علاوہ درختوں کی تصاویر اور دیگر نقش و نگار سے منع نہیں کیا جائے گا۔
دوسری برائی، حمام کی برائیوں میں سے ایک برائی لوگوں کے سامنے شرمگاہوں کو کھولنا اور ان کی طرف دیکھنا ہے، اور اسی طرح حمام والے کا میل کچیل صاف کرنے کے لیے ران اور زیر ناف جگہ کو برہنہ کرنا بھی ہے، بلکہ اس کا تہبند کے نیچے ہاتھ داخل کرنا بھی برائی میں داخل ہے، کیونکہ جیسے غیر کی شرمگاہ دیکھنا حرام ہے، ایسے ہی غیر کی شرمگاہ کو چھونا بھی حرام ہے۔ تیسری برائی، ملنے والے کے سامنے الٹا لیٹنا تاکہ وہ سرین اور لانوں کو ملے، یہ مکروہ ہے، اگرچہ درمیان میں کوئی چیز حائل ہو، اور اگر دونوں طرف سے شہوت کا اندیشہ نہ ہو تو جائز ہے۔ پسنے لگانے والے زمی کافر کے سامنے شرمگاہ کھولنا بھی برا ہے، اور مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ حمام میں کسی زمیہ عورت کے سامنے اپنا بدن کھولے، تو پھر حمام میں مردوں کے سامنے عورت کا شرمگاہ کھولنا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ چوتھی برائی، ناپاک برتنوں اور ہاتھوں کو قلیل پانی میں ڈبونا اور ناپاک تہبند اور پیالے کو ایسے حوض میں دھونا جس کا پانی تھوڑا ہو، کیونکہ یہ چیزیں پانی کو بھی ناپاک کر دیتی ہیں، مگر حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمہ کے مذہب پر ایسی صورت میں پانی ناپاک نہیں ہوگا، لہذا اس سلسلے میں کسی مالکی کو منع نہیں کیا جائے گا، البتہ حنفی اور شافعی کو اس سے منع کیا جائے گا۔ اگر کسی حمام میں مالکی اور شافعی اکٹھے ہو جائیں تو شافعی کے لیے مالکی کو منع کرنا جائز نہیں، ہاں شفقت و نرمی سے منع کر سکتا ہے، مثلا اس سے اس طرح کہے، ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر ان کو پانی میں ڈالیں، اور آپ کو مجھے تکلیف دینے اور میرے پاک پانی کو ناپاک کرنے کی ضرورت نہیں، یا اس طرح کے دیگر الفاظ کہے، کیونکہ فروعی مسائل میں زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ پانچویں برائی، حمام میں داخل ہونے اور پانی بہنے کی جگہوں میں ایسے چکنے پتھروں کا ہونا جن پر بے خبر لوگ پھسل جاتے ہوں، یہ بھی برائی ہے، انہیں اکھیڑ کر ختم کرنا واجب ہے، اور حمام والے کو اس سلسلے میں غفلت برتنے سے منع کیا جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں وہ لوگوں کے گرنے کا سبب بن رہا ہے، اور بسا اوقات گرنے سے اعضاء ٹوٹ جاتے ہیں یا ہڈی اپنی جگہ سے اتر جاتی ہے۔ اسی طرح بیری کے پتے اور صابن کو حمام میں پڑے رہنے دینا جن سے پھسلنے کا اندیشہ ہو برائی ہے، اور جو ایسا کرے اور یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے، پھر کوئی انسان اس سے پھسلے اور اس کا کوئی عضو ٹوٹ جائے، اور پھسلن ایسی جگہ سے ہے جو دکھائی نہیں دیتی کہ اس سے بچ پاتا، تو اس صورت میں زمان صابن وغیرہ چھوڑ کر جانے والے اور حمامی میں سے کسی ایک پر ہوگا۔ پہلے دن زمان صابن چھوڑنے والے پر واجب ہوگا اور دوسرے دن حمامی پر، کیونکہ عرف یہی ہے کہ حمام والے روزانہ حماموں کو صاف کرتے ہیں اور ان کی صفائی کے اوقات کے سلسلے میں عادت کی طرف رجوع ہوتا ہے، لہذا اسی کا اعتبار ہوگا۔ حمام سے متعلق اور بھی مکروہ باتیں ہیں جنہیں ہم نے طہارت کے بیان میں ذکر کر دیا ہے، جسے وہیں ملاحظہ کریں۔ پانچویں فصل، ضیافت سے متعلقہ برائیاں۔ پہلی برائی، مردوں کے لیے ریشمی بستر بچھانا حرام ہے، اسی طرح چاندی اور سونے کی انگیٹھیوں میں خوشبو سلگانا، پانی پینے یا عرق گلاب کے لیے چاندی کے برتن استعمال کرنا، یا جن کے سرے پر چاندی لگی ہو ان کا استعمال کرنا، یہ سب بھی حرام ہے۔ دوسری برائی، ایسے پردے لٹکانا جن پر جاندار کی تصاویر بنی ہوں۔ تیسری برائی، ساز باجے اور عورتوں کے گانے سننا وغیرہ۔ چوتھی برائی، مردوں کو دیکھنے کے لیے عورتوں کا چھتوں پر جمع ہونا، جبکہ مردوں میں نوجوان بھی ہوں جن سے فتنے کا اندیشہ ہو۔ یہ تمام ممنوع برائیاں ہیں جن کو تبدیل کرنا واجب ہے، اور جو شخص انہیں تبدیل کرنے سے عاجز ہو اس کے لیے ایسی محفل سے چلے جانا لازم ہے، اور وہاں بیٹھے رہنا جائز نہیں، کیونکہ اسے وہاں بیٹھ کر برائیاں دیکھنے کی اجازت نہیں۔ جو تصویریں تکیوں اور بچھے ہوئے قالینوں پر بنی ہوں وہ برائی میں سے نہیں ہیں، اور یہی حکم پلیٹوں اور پیالیوں پر بنی تصویروں کا ہے، لیکن کسی جانور کی صورت پر برتن بنانے کی رخصت نہیں۔ بعض انگیٹھیوں کے سرے پرندوں کی شکل پر ہوتے ہیں، یہ حرام ہے، اور اس میں سے تصویر کی مقدار کو توڑ دینا واجب ہے۔ چاندی کی چھوٹی سرمہ دانی میں اختلاف ہے، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اس کی وجہ سے ایک دعوت سے چلے گئے تھے۔ جب کھانا حرام ہو یا جگہ غصب کی ہوئی ہو یا بچھایا ہوا کپڑا حرام ہو تو یہ سخت ترین برائی ہے، اور اگر ضیافت میں ایسا شخص بھی موجود ہو جو اکیلا شراب پیے گا تو وہاں جانا جائز نہیں، کیونکہ شراب کی مجالس میں حاضر ہونا حرام ہے، اگرچہ خود شراب نہ پیے، اور فاسق جب فسق کا ارتکاب کر رہا ہو تو اس کے پاس بیٹھنا جائز نہیں۔ البتہ اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ فسق کے ارتکاب کے بعد اس کے پاس بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس سے دشمنی رکھنا اور اس سے قطع تلقی کرنا لازم ہے، جیسا کہ ہم نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے محبت اور دشمنی کے بیان میں اسے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اگر ضیافت میں کوئی ریشمی لباس یا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہو تو وہ بھی فاسق ہے، بغیر ضرورت اس کے ساتھ بیٹھنا بھی جائز نہیں، اور اگر ریشمی کپڑا نابالغ بچے نے پہنا ہوا ہو تو یہ محل نظر ہے، اور صحیح یہ ہے کہ یہ برائی ہے، اور اگر بچہ سمجھدار ہو تو اس کے جسم سے اسے اتار دینا واجب ہے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عام ہے کہ ھذان حرام علی ذکور امتی، یعنی یہ دونوں ریشم اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ جس طرح بچے کو شراب پینے سے منع کرنا واجب ہے، اور یہ منع کرنا اس کے مکلف ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ شراب سے مانوس ہو جائے گا، اور جب بالغ ہوگا تو اس کے لیے شراب نہ پینے پر صبر کرنا مشکل ہوگا۔
یوں ہی جب ریشم پہننے کی عادت ہوگی تو اس کے ساتھ زیب و زینت اختیار کرنے کی خواہش اس پر غالب آ جائے گی، لہٰذا یہ اس کے دل میں فساد کا بیج بونا ہوگا، جس سے شہوت کا ایسا مضبوط درخت اگے گا جسے بالغ ہونے کے بعد اکھیڑنا مشکل ہوگا۔ بہرحال وہ بچہ جو عاقل نہ ہو اس کے حق میں حرمت کی وجہ کمزور ہے، لیکن حرمت کے احتمال سے خالی نہیں، اور حقیقت حال کا علم اللہ عز و جل کے پاس ہے۔ پاگل کا بھی وہی حکم ہے جو ناسمجھ بچے کا ہے۔ عورتوں کے لیے بغیر اسراف کے سونے اور ریشم سے زینت حاصل کرنا حلال ہے۔ میرے نزدیک سونے کی بالیاں ڈالنے کے لیے بچی کے کان چھیدنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اذیت پہنچانے والا زخم ہوتا ہے اور اس طرح کا زخم قصاص کو واجب کر دیتا ہے، لہذا کسی اہم حاجت کے علاوہ جائز نہیں ہوگا، مثلا فسد کھولنا، پچنے لگانا اور ختنہ کرنا۔ اور بالیوں سے زینت حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ اگر جھمکوں کو باندھ کر کانوں پر لٹکا دیا جائے تو کافی ہے۔ اسی طرح ہار اور کنگن سے بھی کام چل سکتا ہے۔ کان چھیدنے کا اگرچہ رواج ہو لیکن یہ فعل حرام ہے۔ احناف کے نزدیک لڑکیوں کے کان ناک چھیدنا جائز ہے۔ سید اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 680 پر فرماتے ہیں، لڑکیوں کے ختنہ کرنے کا تاکیدی حکم نہیں، اور یہاں پاک و ہند میں رواج نہ ہونے کے سبب عوام اس پر ہنسیں گے اور یہ ان کے گناہ عظیم میں پڑنے کا سبب ہوگا، اور حفظ دین مسلمانہ واجب ہے، لہٰذا یہاں پاک و ہند میں اس کا حکم نہیں، اور اس سے منع کرنا واجب ہے، اور کان چھیدنے کا اجارہ کرنا صحیح نہیں، اور اس پر لی ہوئی اجرت حرام ہے۔ البتہ اگر شریعت کی طرف سے اس کی رخصت منقول ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ابھی تک اس بارے میں کسی رخصت کا علم نہیں ہوا۔ پانچویں برائی، دعوت میں کوئی گمراہ شخص موجود ہو جو اپنی گمراہیاں بیان کرتا ہو تو جو شخص اس کا رد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اسے رد کی نیت سے وہاں جانا جائز ہے، اور اگر اس کا رد نہیں کر سکتا تو اسے وہاں جانا جائز نہیں، اور اگر وہ گمراہ شخص اپنی گمراہیوں کو بیان نہ کرے تو اس سے اظہار نفرت اور آراز کرتے ہوئے وہاں جانا جائز ہے، جیسا کہ ہم نے اسے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے دشمنی کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ اور اگر دعوت میں ایسا شخص موجود ہو جو واقعات اور چٹکلے سنا کر ہنساتا ہے، اگر تو وہ ہنسانے میں فحش کلامی اور جھوٹ سے کام لیتا ہے تو ایسی دعوت میں جانا جائز نہیں، اور اگر جائے تو اس پر منع کرنا واجب ہے، اور اگر وہ مذاق کے ذریعے ہنساتا ہو جس میں نہ تو جھوٹ ہو اور نہ ہی فحش کلامی تو یہ مباح ہے جبکہ کم ہو، لیکن اسے پیشہ اور عادت بنا لینا مباح نہیں۔ ہر وہ جھوٹ جس کا جھوٹ ہونا واضح ہو اور اس سے دھوکہ دینا مقصود نہ ہو تو یہ برائیوں کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ مثلا کوئی انسان کہے آج میں نے تمہیں 100 مرتبہ تلاش کیا یا تم سے 1000 مرتبہ کہا ہے، اور اسی طرح کے وہ کلمات جن کا حقیقی معنی مراد نہ ہو، تو یہ انسان کی عدالت میں خلل نہیں ڈالیں گے۔ علامہ سید محمد بن محمد مرتضیٰ زبیدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مشہور ہے کہ حضرت سیدنا سارہ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی سوکن حضرت سیدنا حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ سے خفا ہوئیں تو آپ نے یہ قسم اٹھائی کہ میں ان کے جسم کا کوئی عضو کاٹوں گی۔ اس قسم کو پورا کرنے کے لیے حضرت سیدنا سارہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ کے ناک اور کان چھیدے۔ یوں یہ سلسلہ چل نکلا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے منع نہ فرمانا ہی اس کی رخصت ہے۔ اسے مبالغہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جس قسم کے مبالغہ کا عادتاً رواج ہے لوگ اسے مبالغہ ہی پر محمول کرتے ہیں، اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لیتے، وہ جھوٹ میں داخل نہیں۔ مثلا یہ کہا کہ میں تمہارے پاس 1000 مرتبہ آیا یا 1000 مرتبہ میں نے تم سے یہ کہا، یہاں 1000 کا عدد مراد نہیں بلکہ کئی مرتبہ آنا اور کہنا مراد ہے۔ یہ لفظ ایسے موقع پر نہیں بولا جائے گا کہ ایک ہی مرتبہ آیا ہو یا ایک ہی مرتبہ کہا ہو، اور اگر ایک مرتبہ آیا اور یہ کہہ دیا کہ 1000 مرتبہ آیا تو جھوٹا ہے، اور نہ ہی اس وجہ سے اس کی گواہی رد کی جائے گی۔ مباح جائز ہنسی مذاق اور مباح جھوٹ کی تعریف محلقات کے بیان میں زبان کی آفات کے تحت آئے گی۔ چھٹی برائی، کھانے اور تعمیر عمارت میں اسراف کرنا، یہ بھی برائی ہے، بلکہ مال میں 2 برائیاں ہوتی ہیں، ضائع کرنا اور اسراف۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔